ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جا رہی تھی کہ رستے میں ایک شخص آپ کو ملا جو نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا دعوے دار تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کی بندی، میں آپ کی محبت میں مشغول ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اس کی بات سن کے رک گئیں اور فرمایا، میری ایک بہن ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے یکلخت مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جب وہ پیچھے مڑا تو حضرت رابعہ بصری نے اس شخص کو ایک تماچا مارا اور کہا، بدبخت، دعویٰ میری محبت کا کرتا ہے اور تکتا غیر کو ہے۔ تمہاری محبت کا امتحان ہو گیا کہ تم کتنے سچے ہو۔ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو کوئی اور مجھ سے بھلے لاکھ خوبصورت ہوتی، تم کبھی مجھ سے رخ موڑ کر پیچھے نہ دیکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دنیا کے چہروں کی خوبصورتیوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو، تمہیں رابعہ سے محبت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے سر کو پیٹا اور کہا، میں نے ایک مخلوق کی محبت کا دعویٰ کیا اور مڑ کر غیر کو دیکھا تو مجھے تماچا لگا۔ افسوس کہ میں کتنا بدبخت ہوں گا کہ رب کی محبت کا دعویٰ کروں اور کسی اور کو تکتا پھروں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک رات نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئیں اور سو گئیں۔ اتفاقاً اس رات آپ کے گھر کوئی چور گھس آیا اور آپ کے سامان کی گٹھری باندھ کر اٹھائی اور چاہا کہ چل دے، مگر جب اس نے گٹھری اٹھائی تو اندھا ہو گیا اور رستہ نہ پایا۔ گھبرا کر اس نے گٹھری رکھ دی۔ گٹھری رکھی تو پھر بینائی واپس آ گئی۔ اس نے پھر گٹھری اٹھائی تو وہ پھر اندھا ہو گیا۔ غرض 2-3 بار ایسا ہی ہوا اور پھر اس نے ہاتف سے ایک آواز سنی کہ اے نادان، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ بے وقوف، رابعہ نے اپنے آپ کو جب سے ہمارے سپرد کر رکھا ہے اس وقت سے بیچارے ابلیس کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس کے پاس بھٹکے۔ پھر چور بیچارے کی کیا طاقت ہے کہ اس کے سامان کے پاس بھٹکے۔ آخر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے، ذکر الہی میں رہتا ہے تو اس کا مال جان اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ بس بندہ پاک پروردگار سے رجوع کر کے تو دیکھے۔ اگر آپ کو دوسروں کے خلاف شکوے شکایت اور جلتے کڑتے رہنے کی لت لگ گئی ہے تو اس کا مطلب آپ روحانی طور پہ انتہائی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ شکوہ شکایات کا چسکا اگر انسان کو لگ جائے تو زبان شکر کرنے کا وصف کھو دیتی ہے، اور آپ جن شکایتوں کو لے کر احساس محرومی میں مبتلا ہیں وہ زندگی کے حقائق اور چیلنج کے واقعات ہیں، نہ کہ ظلم کے واقعات اور داستان کے لوگوں کو سنانے بیٹھ جائیں۔ اس طرح کا ایک قصہ ہے کہ ایک جوان شخص ماتھے پر پٹی باندھے بصرہ کی کسی سڑک سے گزر رہا تھا۔ رابعہ بصری کی نظر پڑی تو اس سے پوچھا، ایسا کیا ہوا جو سر پہ پٹی باندھے گھوم رہے ہو؟ نوجوان بولا، سر میں بہت درد ہے اس لیے باندھی۔ رابعہ بصری نے اسے اپنی لاٹھی دکھاتے ہوئے کہا، جوان جہان آدمی ہو، خدا نے تمہیں ایک صحت مند زندگی دی ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ساری زندگی میں ایک بار بھی شکرانے کی پٹی تو نظر نہ آئی تیرے ماتھے پر، ذرا سر میں درد کیا ہوا؟ شکایت کی پٹی باندھے دنیا کو دکھاتا پھر رہا ہے، جبکہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے ماتھے پر شکایت کی پٹی نہ ہو۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے، ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے خلاف شکوہ شکایت کی عادت میں مبتلا ہو جائے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ کو ہر ایک سے ہی شکوہ شکایت ہونے لگے تو چیک کریں غلطی کہیں آپ کے خود کے اندر ہی تو نہیں ہے، تو یہاں آپ کو خود کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔